رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب مل کر ایک بار بلند آواز سے درود پاک پیش کریں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه دائما أبدا. محترم حاضرین کرام، یہ ہفتہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی مصنف بحر شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہفتہ ہے، کیونکہ اس ہفتے میں ان کا عرس آ رہا ہے اور یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کہ کوئی بڑی عظیم شخصیت کی نسبت جب سامنے آئے تو ان کے کارنامے، ان کی خدمات اور ان کا کردار دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ ہماری نئی نسل اپنے اکابر کے کارناموں اور کردار سے واقف ہوں اور اپنی زندگی کو سنوار سکیں، نکھار سکیں. حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کی ایک آفاقی شخصیت کا نام ہے. معاملہ یہ ہے کہ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسرے حج کے لیے جا رہے تھے، بلکہ تیسرے حج کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں جب ممبئی پہنچے تو وہاں ان کا انتقال ہو گیا. تو اب یہ دیکھیے فضیلت کہ ایک حدیث پاک میں یہ بات آئی کہ جو شخص حج کی راہ میں انتقال کرے اس کا ہر سال حج لکھا جاتا ہے. اور ہم نے اپنے خانوادے میں یہ سنا کہ احمد آباد شریف میں ایک بہت بڑی بارگاہ ہے حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، بہت بڑی بارگاہ ہے. اور اسی طرح سے ایک اور بارگاہ ہے حضرت قطب عالم کی. وہاں پہنچیے تو وہاں کچھ ایسے خاص مقامات ہیں کہ جہاں پر دعائیں قبول کی جاتی ہیں. تو حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو درگاہ شریف ہے وہاں ایک تخت رکھا ہوا ہے مسجد میں، اور اس تخت کے بارے میں مشہور ہے کہ جب حضرت حدیث پاک کا درس دیا کرتے تھے تو اسی تخت پہ بیٹھ کے دیا کرتے تھے. اور ایک بار ایسا ہوا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور کئی دن تک وہ درس کے لیے آئے نہیں. جب طبیعت درست ہو گئی تو وہ درس کے لیے آئے اور انہوں نے درس دیا. تو اس دن کہا کہ میں یعنی ایک معذرت خواہانہ انداز میں یا اپنے غیر حاضری کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہ طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے یہ اتنے دن ناغا ہوا. طلبہ سن کر کے حیرت میں کہ
یہ کون سی بات ہو گئی؟ حضرت کا تو ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا، روزانہ درس ہوا ہے، اور آج کیا بول رہے ہیں؟ یہ کون سی بات؟ روزانہ ہم نے حضرت کا درس سنا اسی یہیں پر، اور آج کہہ رہے ہیں کہ اتنے دن میری طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے میں حاضر نہیں آیا۔ ماجرا کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ اصل ماجرا یہ ہے کہ جتنے دن حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس دینے نہ آ سکے، اتنے دن خود رسول کریم علیہ السلام آ کر کے تشریف لا کر کے آپ نے اسی تخت پہ تشریف فرما ہو کر کے درس دیا۔ یہ اگزامپل ہمیں کہیں اور نہیں ملی کہ ایک عظیم محدث، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مدرسین اور فقہاء اور علماء اور اولیاء کرام گزرے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کو جس انداز سے چاہ لیں، جس پر جس انداز سے کرم کر دیں، ان کی بات ہے، ان کا کرم ہے۔ تو اس دن انہوں نے یہ کرم کیا کہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور درس نہیں دے پا رہے ہیں، تو سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس تشریف لا کر کے اسی جگہ پر بیٹھ کر کے درس دے رہے ہیں، اور جب وہ آئے تو کام پورا ہو گیا۔ تو جب یہ سنا تو اس کے بعد سے اس تخت کو حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوبارہ استعمال نہ کیا، اس پہ سرکار تشریف فرما ہو کر درس دیا۔ اسی جیسا ایک اور تخت بنوایا اور اس پر درس دینے لگے۔ اب ان کے وصال کے بعد یہ دونوں تخت اوپر لٹکا دیے گئے ہیں۔ کبھی جائیے گا، وزٹ کریے گا تو جائیے گا شاہ عالم کی بارگاہ میں، وہاں 2 رکعت لوگ نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے دادا جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا تذکرہ کر رہا ہوں، وہاں گئے اور وہاں پہ دعا کی، اور انہوں نے کچھ ایسی دعا کی جیسا کہ میرے شیخ حضور محدث کبیر نے بتایا کہ اب حج سے واپس آئے تھے، اور وہ عشق رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ وہاں پر کیا کچھ انعامات و اکرامات کی بارش ہوئی ان پر، اور کیا لطف آیا کہ جب واپس آئے تو مگن رہتے تھے مدینہ منورہ کے تذکرے میں، ذکر میں، یاد میں۔ تو وہی دعا انہوں نے وہاں کر دی کہ ہمیں بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو، بار بار حج کرنے کی سعادت نصیب ہو۔ سبحان اللہ، یہ تو دعا وہاں کر لی۔ اب یہ دعا کیسے پوری ہوئی؟ اگلا جب سفر ہوا تو اگلا سفر یہاں گھوسی سے شاہ گنج ہوتے ہوئے وہ بمبئی پہنچے، اور اس وقت پانی کے جہاز سے سفر ہوتا تھا۔ اب وہاں یعنی گھر سے ہی بخار کی کیفیت تھی، لیکن ممبئی میں طبیعت بہت بگڑ گئی، اور جہاں رکتے تھے حالات اتنے بگڑ گئے کہ لوگوں نے ان کو جانے نہ دیا جہاز میں۔ تو جو ٹائم جہاز کے روانگی کا تھا، عین اسی ٹائم حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح نکلی ہے۔ اور اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں۔ یہ شعر حضور صدر الشریعہ کے بارے میں کہا گیا۔ تو اب بتائیے کتنی عظیم شخصیت ہے کہ حج کے راستے میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ 2 ذی القعدہ حج کا موسم آ جاتا ہے، ابھی شوال چل رہا ہے، ذی القعدہ جو اگلا مہینہ اس کی 2 تاریخ کو، تو گھوسی شریف میں وہاں ممبئی سے اس زمانے میں حضرت کی لاش مبارک جو ہے وہ لائی گئی، ہماری دادی جان بھی ساتھ تھیں۔ وہاں مریدین بہت اصرار کر رہے تھے کہ یہیں پر مزار بن جائے، یہیں پر مزار بن جائے، وہاں پر مزار بن جاتا تو جناب کتنی بڑی درگاہ بنتی، مگر ہماری دادی جان نے کہا کہ نہیں، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے آئی ہوں، اکیلے جاؤں گی تو بچوں کو میں کیا کہوں گی۔ اس وقت ہمارے والد گرامی صرف 4 سال کے تھے، میرے والد مولانا فداء المصطفیٰ صاحب، اور ان سے بڑے مولانا بہاء المصطفیٰ صاحب، ان سے بڑے مولانا ثناء المصطفیٰ صاحب، ان سے بڑے حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب۔ ہمارے شیخ حضور محدث کبیر کی جو عمر تھی اس وقت 12 سال کی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی عمر میں ہماری دادی جان نے کہا کہ میں یوں ہی واپس جاؤں گی تو میں اپنے بچوں کو کیا بتاؤں گی، تو اس لیے انہوں نے ضد کیا کہ نہیں، مجھے لے کے جانا۔ اس زمانے میں ان کی میت جو ہے وہاں سے لائی گئی، گھوسی میں تدفین ہوئی،
اور گھوسی میں تدفین جہاں ہوئی، جہاں پہ آج مزار ہے حضرت کا، تو 1 دن 2 دن 3 دن، تیسرے دن یعنی تدفین کے بعد جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں زوردار بارش شروع ہو گئی. تو 1 دن بارش ہوئی، دوسرے دن بارش ہوئی، تیسرے دن جب بارش ہوئی تو اب وہاں پہ بارش کی وجہ سے قبر ان کی تھوڑی سی کھل گئی. تو کریم الدین پور باغ میں جو لوگ رہتے تھے انہوں نے جا کے ملاحظہ کیا کہ قبر شریف تھوڑی سی کھل گئی ہے. تو روایتیں یہ اس علاقے میں مشہور اور عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ جب قبر کھلی تو اس سے ایسی خوشبو پھوٹی کہ پورا کریم الدین پور نہیں، پورا گھوسی اس سے معطر رہا، اور قبر جو ہے صحیح کر دی گئی، لیکن یہ خوشبو جو ہے کئی دن تک آتی رہی، اور ایسی خوشبو آئی کہ جو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے اور کس کوالٹی کی خوشبو ہے. یہ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کھلی کرامت اس زمانے میں. وہاں اس علاقے میں جو دیوبندی تھے انہوں نے کہا کہ صدر صاحب، صدر الشریعہ کو صدر صاحب کہتے تھے، وہ جہاں گئے جس مدرسے میں گئے صدر المدرسین رہے. تو لوگوں نے کہا کہ صدر صاحب جو ہے زمین پر تو کرامتیں دکھاتے تھے، زمین کے اندر بھی جا کر کے انہوں نے کرامت دکھا دی، یہ انہوں نے کہا. تو یہ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ہے. پورے ہندوستان میں صرف 3-4 مدرسین ہائیسٹ لیول کے مانے جاتے تھے جو معقولات اور منقولات سب کو بالتفصیل پڑھا سکتے تھے ان کے زمانے میں. ان میں ایک نام حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی. اور عالم یہ تھا کہ اس زمانے میں جتنے بھی اہل سنت میں علماء ہیں، مدرسین ہیں، خطبہ ہیں، محدثین ہیں، مفسرین، یعنی جتنے بھی مفتیان کرام ہیں، سب کے سب کسی نہ کسی جہت سے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی شاگردی میں داخل ہیں. شاگرد یا شاگرد کے شاگرد حضور حافظ ملت کون تھے؟ حضور مجاہد ملت کون تھے؟ جی اتنی بڑی شخصیتیں پورے ہندوستان کو انہوں نے اپنی خدمات سے کور کیا ہے، اور یہ سب کے سب حضور صدر الشریعہ کے شاگرد. بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ حضور صدر الشریعہ ہوا کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب صدر الشریعہ گئے تو پھر اعلیٰ حضرت کا کام جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں بوم کر گیا، اوپر آ گیا، ہائیسٹ لیول پر آ گیا کہ اعلیٰ حضرت کی تصنیفات صدر الشریعہ جب پہنچے وہاں پہ تو فتاوی رضویہ جلد اول اور جلد ثانی، یہ دونوں جلدیں حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو کتابت بھی کروائی، پروف ریڈ بھی کروایا، اور وہاں کے اپنے جو پریس کا ذمہ داری دی گئی اس پریس سے چھپوایا. کئی کتابیں، بہت ساری کتابیں صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے اعلیٰ حضرت کی خود چھپوائیں. آج کل کوئی مفتی اور محدث اور مدرس ہو جائے تو کسی بڑے مولانا کی کتاب نہیں چھپوائے گا، اپنی کتاب چھپوائے گا. وہ زمانہ تھا. حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بہار شریعت اعلیٰ حضرت کو بتا کر کے لکھنا شروع کر دیا. 1 حصہ، 2 حصہ، 3 حصہ، 4 حصہ، 5 حصہ. 5 حصے بہار شریعت کے وہ ہیں جو خود اعلیٰ حضرت نے ایک لائن، ایک سطر دیکھا، ملاحظہ کیا، اور اس پر تقریضات لکھی کہ یہ کتاب محقق بھی ہے، منقح بھی ہے، یہ لکھا. تو ان بہار شریعت جب آپ کھولیے گا تو اس کا انداز بالکل نرالا ہے کہ سب سے پہلے وہ آیتیں پیش کرتے ہیں، جس مسئلے کو بیان کرنا، آیتیں قرآن پاک کی، اس کا ترجمہ، پھر حدیث کا ترجمہ، اردو میں ترجمہ پیش کرتے ہیں. اس کے بعد مسائل فقہیہ لکھ کر کے ٹائٹل دے کر کے مسائل بیان کرنا شروع کرتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدر الشریعہ قرآن پاک کی آیتیں پیش کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، حدیثوں کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر مسائل پیش کرتے ہیں. مگر پھر بھی وہ زمانہ تھا، وہی زمانہ تھا کہ جب ہندوستان میں جہاں الگ الگ قرآن پاک کے ترجمے چل رہے تھے تو صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ حضور بہت سارے ترجمے مارکیٹ میں ہیں، گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، غلط قسم کے ترجمے ہو رہے ہیں جس سے عوام گمراہ ہو رہی ہے، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ترجمہ کریے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ صبح سے شام تک 24 گھنٹہ بتاؤ تو میرے پاس کہاں ٹائم ہے، کس وقت میں ترجمہ کروں. فتویٰ نویسی، لوگوں کے سوالات آتے ہیں، فتویٰ لکھتے ہیں. صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے اصرار کیا نہیں ترجمہ. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ قیلولہ کا جو وقت ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد جو 20 منٹ میں آرام کرتا ہوں، اسی میں چاہو تو آ جاؤ لے کر کے. تو اپنا کاغذ، اپنا قلم، اپنی دوا، وہ قلم دوا سے لکھتے تھے اس زمانے میں،
آ گئے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ اور روزانہ آیت پڑھ کے سناتے اور اعلیٰ حضرت ترجمہ بولتے، صدر الشریعہ لکھتے. اتنے بڑے عالم دین بہار شریعت لکھ رہے ہیں، خود ترجمہ بھی کر رہے ہیں آیتوں کا. کوئی نہ کہے کہ صدر الشریعہ کو ترجمہ کرنا نہیں آتا تھا، مگر بات یہ ہے کہ صدر الشریعہ جانتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی پرسنالٹی وہ ہے کہ ان کا ترجمہ اگر ہو جائے گا تو پوری دنیا اس کو اور زیادہ عزت و وقار کے حصے سے دیکھی. اپنا ترجمہ انٹروڈیوس نہیں کرایا صدر الشریعہ نے، اپنا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ لکھا اور فرمایا صدر اعلیٰ حضرت نے کہ اس کو کوئی ملائے، تفسیروں سے ملائے. تو رات ہماری دادی جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں، بریلی شریف میں ان دنوں میں ہماری دادی جان ہوا کرتی تھی، تو فرماتی ہیں کہ 2 بجے رات کا وقت ہو جاتا تھا جب جو ہے وہ تمہارے دادا آیا کرتے تھے گھر پہ. تب تک میں جاگتی رہتی تھی، کھانا بنا کر کے انتظار کرتی، کھانا وہ خود نہیں کھاتی. 2 بجے رات میں وہ آتے، کھانا کھلاتی کھاتی اور پھر ہم سوتے تھے. تو 2 بجے رات تک کیا کرتے تھے؟ حضور صدر الشریعہ علیہ وسلم وہی جو ترجمہ کرایا وہ سب تفسیروں سے ملانا. تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان پوری دنیا کو ملا ہے، تو وہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہے. محنت صدر الشریعہ کی. بہار شریعت کے 17-18 حصے آپ نے لکھے، جس کو فقہی انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے. پوری دنیا میں یہ بہار شریعت رائج ہے، پوری دنیا میں. اور اس میں بھی کوئی مذہب و مسلک کا فرق بھی نہیں، سارے کے سارے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ فقہ حنفی کے جو مسائل ہیں سب محتاج ہیں، سب استعمال کرتے ہیں اس کو. دنیا کے ہر دارالافتاء میں، ہندوستان کے ہر دارالافتاء میں آپ کو بہار شریعت مل جائے گی، سارے لوگ اس کے محتاج ہیں. اور تقریباً بعض حصوں کو لکھے ہوئے 100 سال کا عرصہ گزر گیا، بعض کو 90-95 سال کا عرصہ گزر گیا. اور اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں جناب نیا ورژن آ جائے، نیا ایڈیشن آ جائے، پرانی بات ہو گئی، اولڈ ورژن ہو گیا. آج بھی بہار شریعت سب سے زیادہ اردو کی جو کتابیں ہیں سب سے زیادہ چھپتی بھی ہے، سب سے زیادہ بکتی بھی ہے، سب سے زیادہ چلتی بھی ہے. یہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کو جو مقبولیت اللہ تعالیٰ نے دی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے. تو ان کی مقبولیت پوری دنیا جانتی ہے. گھوسی جانتا تھا، گھوسی شریف جس کو کہتے ہیں، وہ دور دراز علاقہ، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت وہاں پیدا کی. اور پھر ان کو بھیجا کہاں پہ؟ بریلی شریف. پھر بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد صدر الشریعہ گئے اجمیر شریف. اب دیکھیے کہاں بڑی بڑی شخصیت ہے، خواجہ کی بارگاہ میں. اور خانقاہی مدرسوں میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے جناب، سب جانتے ہیں. خانہ پوری اور کتنے خانقاہی مدرسے اس لیے بنتے ہیں کہ مریدوں کی زکوٰۃ لی جائے. لیکن صدر الشریعہ علیہ الرحمٰ نے یہ رسم ڈالی اور یہ ریکارڈ بنایا کہ خواجہ کی نگری میں، اجمیر شریف میں، درگاہ شریف میں پہنچ کر کے وہ جامعہ معینیہ عثمانیہ، آج آپ جائیے گا، وزٹ کریے گا درگاہ شریف، تو جہاں پر آج قوالی ہوتی ہے، محفل سماع کا بورڈ لگا ہوا، وہیں پر معینیہ عثمانیہ کا جو بورڈ لگا ہوگا وہاں پہ محفل سماع ہوتا ہے. وہی وہ جگہ ہے جہاں صدر الشریعہ نے اپنے 10 جید علماء کو پیدا کیا، جید طلباء. حضور حافظ ملت بھی ہیں، حضور مجاہد ملت بھی ہیں، محدث اعظم پاکستان بھی ہیں، مفتی رفعت حسین بھی ہیں، بہت سارے جید علماء کو وہاں پیدا کیا، جو انہوں نے پورے ہندوستان کو کور کیا. آج جہاں بھی علم دین ہے وہ سب انہی 10 کے ذریعے ہے. اور یہ 10 جو ہیں تلک عشرۃ کاملہ، یہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی کا پروڈکٹ ہے، ان کی پیداوار ہے، ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے. تو اس لیے جب اتنی عظیم شخصیت کا ذکر آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا تذکرہ بھی کریں، ان کے لیے اشارے ثواب بھی کریں. 2 ذی القعدہ کو انشاءاللہ گھوسی شریف میں عرس ہوگا، آپ لوگ پہنچ سکے تو پہنچیے گا، اور نہیں پہنچ سکے انشاءاللہ تو یہاں پر ہم اس کا انتظام کریں گے. حضور صدر الشریعہ کا بھی عرس کریں گے، حضور تاج الشریعہ ہمارے پیر و مرشد کا بھی عرس کریں گے. دعا کریے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے راہ پر چلائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر کاربند رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ پہلگام میں جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں جی، ہم لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو کنڈم کرتے ہیں. کوئی بھی ٹیرر اس کو اسلام سپورٹ نہیں کر سکتا، اور ہندوستان کا کوئی مولوی سپورٹ نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان سپورٹ نہیں کر سکتا. مرنے والے وہاں پر اگر ہندو ہیں تو مسلمان بھی ہے،
لہٰذا یہ گودی میڈیا جو ہے وہ ہمارے خلاف زہر اگل رہا ہے. ایسے موقع پر ہم کو اپنی بات بھی منظر عام پر پیش کرنی چاہیے کہ جناب ٹیرر اور دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ لوگ کہیں بھی اٹیک کرتے ہیں، کون جانے بہت بعد میں جا کے کھلتا ہے کہ کس کا ہاتھ تھا. وقتی طور پر جناب معاملات چل رہے ہوتے ہیں کسی کے خلاف ماحول بنانے کے لیے تو ہو جاتا ہے، لیکن بہت انکوائری اور کمیشن جب بیٹھتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب کہاں سے ڈور مل رہا ہے. جو بھی ہو، جس کا بھی ہاتھ ہو، جس قوت کا ہو، جس طاقت کا ہاتھ ہو، جس کمیونٹی کا ہاتھ ہو، جس نالائق لوگوں کا ہاتھ ہو، جن کا، ہم ان کو کنڈم کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور نسل انسانی کو برباد کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، کسی بھی جہت سے ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کھڑے ہو جائیے، سنتیں پڑھ لیجیے جن کی